السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں محمد اسنین۔ آج کا جو سبق ہے، چاہے آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، قاری ہیں، یا ان تینوں میں سے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، ہر لحاظ سے آپ کے لیے بہت ہی اہم سبق ہے، کیونکہ جب تک ہم یہ سبق نہیں سیکھتے اس وقت تک کبھی بھی ہم قرآن پاک کو صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اس سبق کے اندر ہم سیکھیں گے حرکات کی تعریف، ان کا مخرج، ان کو کب پر پڑھنا ہے اور کب باریک پڑھنا ہے، اور ان کو معروف کیسے پڑھنا ہے، اور مجہول پڑھنے سے کیسے ان کو بچانا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے قرآن پاک کو معروف پڑھنا اور ایک ہوتا ہے مجہول پڑھنا۔ قرآن پاک کو معروف پڑھنا یہ فرض ہے، اور مجہول سے بچنا یہ بھی فرض ہے۔ اگر کوئی انسان مجہول پڑھتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو قرآن پاک کو معروف پڑھنے کے لیے اور مجہول سے بچنے کے لیے حرکات کا سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں، قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے معنی کے اندر حرکات کا سیکھنا ایسی ہے جیسا کہ کسی چیز کا فرض سیکھنا ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں اسکرین پر، حرکات کو سیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے جی سب سے پہلے جی تختی نمبر 4 حرکات، یعنی لیسن نمبر 4 حرکات۔ حرکات کن کو کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں زبر، زیر اور پیش کو۔ زبر کون سی ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے یہ والی نشانی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، زیر ہوتی ہے یہ والی نشانی، اور پیش ہوتی ہے یہ والی نشانی۔ حرکات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حرکات جمع ہے حرکت کی، اور حرکت کا معنی ہوتا ہے ایکشن۔ تو حرکات کے ذریعے کوئی بھی حرف ایک ایکشن سے دوسرے ایکشن کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اس کی پہلی ایک حالت ہوتی ہے پھر دوسری حالت بن جاتی ہے، یہ ہے حرکات۔ اب جس حرف کے اوپر حرکت ہو اس کو کہتے ہیں متحرک۔ اب یہ جو ایکشن ہے حرف کا، یہ حرکت ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے بالکل شارٹ مختصر جو ایک لمحہ کے برابر ہوتی ہے، اور ایک ہے لمبی اور لانگ۔ اگر ایک لمحے کے برابر ہو، بالکل شارٹ ٹرم ہو، تو اسے کہتے ہیں حرکت یا زبر، زیر اور پیش۔ اور اگر لانگ ٹائم لمبی ہو تو اس کو کہتے ہیں مد۔ اور حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ اب ان دونوں کے اندر فرق ہر جگہ پر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر حرکت ہے صرف شارٹ ٹرم ہے تو اس کو شارٹ ٹرم رکھیں، مختصر رکھیں، اور اگر لانگ ہے تو اس کو لانگ کریں۔ اب حرکات کے سبق کے اندر بنیادی چیز ہے ان کا مخرج، اور یہ مخرج آپ نے کبھی بھی کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ ان کا مخرج بھی ہوتا ہے، تو یہ ان کا مخرج بھی ہے۔ تو زبر کا مخرج ہے انفتاح فم، یعنی منہ کے کھولنے سے ادا ہوتا ہے، اسی وجہ سے زبر کو فتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور زیر کا مخرج ہے انخفاض فم، یعنی آواز کو اور منہ کا جو نیچے والا جبڑا ہے اس کو نیچے پستی کی طرف دبانا، جس سے زیر کی آواز باریک ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں انخفاض فم، اسی وجہ سے زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے۔ اور پیش، اس کا مخرج ہے انضمام شفتین، انضمام کے معنی ہوتا ہے ملانا، اور شفتین کے معنی دو ہونٹ، تو یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا کر اس طرح کہ پیچھے والا جو حصہ ہے وہ مل جائے اور سامنے والا حصہ گول ہو جائے، تو یعنی ہونٹوں کو گول کر کے ایسے ایسے ادا ہوتا ہے، یہ ہے انضمام شفتین، یہ ان کا مخرج۔ اب ان کے مخرج کو سمجھنے کے لیے زبر کی جو ٹرانسلیٹ ہے وہ انگلش کے اندر اے کے ساتھ ہے، کسرہ یعنی زیر کی وہ ہے آئی کے ساتھ، اور پیش یعنی ضمہ اس کی ہے یو کے ساتھ۔ اب سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیں جیسا کہ با ہوتا ہے۔ اب اگر با کے اوپر زبر ہو تو ہم پڑھتے ہیں با، زیر ہو تو بی، اور پیش ہو تو ہم پڑھتے ہیں بو۔ اسی طرح آپ با کی ٹرانسلیٹ کے لیے بی کو لیں، اور حرکات کے ٹرانسلیٹ کے لیے بی کے ساتھ اے، آئی اور یو کا لیں۔ جیسے کہ بی کے ساتھ اے آئے تو ہو جائے گا با، آئی آئے تو بی، اگر یو آئے تو بو۔ اب تیسری چیز ہے ان کو پر اور باریک کب پڑھنا ہوتا ہے۔ ان میں سے جو زبر ہے وہ حرف کے مطابق آئے گی، اگر حرف باریک ہے تو وہ باریک، اگر موٹا اور پر ہے تو پر ہوگی۔ اور زیر اور پیش یہ ہمیشہ باریک ہی رہیں گے، چاہے حرف پر ہو یا باریک ہو۔ اسی کے ضمن میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جو پر حروف ہیں ان کو بھی یہاں پر اس حرکات کے سبق کے اندر سیکھنا انتہائی اہم ہے۔ وہ اس لیے کہ اب جب زیر ہو یا پیش ہو پر حروف کے اوپر پھر ان کو کیسے پڑھیں گے، اور یہی بنیادی ایک فرق ہے جو کہ ضروری ہے، اور اس کے اندر غلطی بہت سارے قراء بھی کرتے ہیں، حفاظ، علماء سب اس کے اندر غلطی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ اب پر کو پر کیسے کریں۔ اب زیر ہے تو اس کی وجہ سے وہ باریک ہو جاتا ہے، اس طرح پیش ہو تو وہ بھی باریک ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ بھی سیکھیں گے ہم۔ ان کے اندر 3 چیزوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، ان کو کھینچنا نہیں ہے، اگر کھینچیں گے تو یہ لانگ ٹرم بن جائے گا اور یہ مدہ بن جائیں گے جو کہ غلط ہو جائے گا۔ اور نمبر 2،
کہ ان کو جھٹکا بھی نہیں دینا، یعنی کہ شارٹ کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے ان کو اس طرح بھی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا سا محسوس ہو۔ اور تیسری چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ کہ ان کو مجہول نہیں پڑھنا، جیسا کہ اکثر عام لوگ تو 100% زبر زیر پیش، اس میں سے زیر اور پیش کو تو بہت زیادہ مجہول پڑھتے ہیں، اور بہت سارے حفاظ علماء اور قراء بھی ان کے اندر غلطی کرتے ہیں اور مجہول پڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے تیسری چیز، ان کو مجہول نہیں پڑھنا، جو زیر کی آواز ہے وہ اچھی طرح صاف کر کے کلیئر کر کے انخفاض فم سے پڑھے، اس طرح پیش کو بھی صحیح انضمام شفتین کے ساتھ اچھی طرح گول کر کے صحیح خیال سے پڑھیں۔ اب پریکٹس کے لیے آئیں چلیں اسکرین کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سبق ہمارا حرکات کے بارے میں، اور یہ حرکات کے بارے میں سب کچھ ہم نے سیکھ لیا، اور کیسے پڑھنا ہے ساری چیزیں ہم نے سیکھی۔ اب آئیں مشق کرتے ہیں۔ اب پہلا جو حرف نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمیں حمزہ۔ یہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ حمزہ اور الف، اس میں فرق جو اکثر لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی الف ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اس کی الگ بھی ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق۔ اور میں یہاں مختصر بتا دوں کہ جس الف کے اوپر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور اگر وہ خالی ہو تو الف ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز اس کے اوپر نہ ہو۔ تو اب یہ پڑھیں گے ہم حمزہ۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے کے اوپر یہ زبر ہے، پھر دوسرے کے نیچے زیر ہے، اور تیسرے کے اوپر پیش ہے۔ تو ہم اس کو پڑھیں گے آ ای او، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے اندر غلطی کیا کی جاتی ہے، ان کو مجہول کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جیسے کہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے آ ای او، یہ ہے غلطی کہ ان کو لمبا کرنا، آ ای او۔ ایسے آگے دوسرا حرف ہے ہ ہی ہو، آگے ہے ع ری۔ آپ دیکھ لیں کہ میں کن چیزوں کے ساتھ اور کیسے پڑھ رہا ہوں، خیال کر کے، ع ری رو، ایسے ہ ہی ہو۔ اب آگے چلیں جی، ان کے اندر جو ایک اہم چیز ہے کہ پر حروف کو سیکھنا۔ سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ حروف کچھ ایسے ہیں جو پر ہوتے ہیں اور کچھ باریک ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پر حروف کون سے ہیں۔ پر حروف میں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، پہلا یہ خو، دوسرا ہے صاد، تیسرا ہے ضاد، چوتھا ہے قو، پھر آگے وہ، پھر آگے غین، اور پھر آگے قوف۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ اب یہاں پر بہت زیادہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ زیر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ ان کو کیسے پر پڑھ سکتے ہیں؟ اب اگر ان کو پر پڑھیں گے تو وہ بھی ساتھ پر ہو جائیں گے، اور اگر ان کو باریک کریں گے تو یہ بھی ساتھ باریک ہو جاتے ہیں۔ نہیں، دونوں کا بھائی خیال رکھنا ضروری ہے۔ وہ کیسے آئے ہم ذرا آپ کو سکھاتے ہیں، اور چلیں اسکرین کے اوپر۔ جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلا حرف ہے جی غین۔ اب وہ یہ تو آسان ہو گیا، زبری ساتھ پر ہو جائے۔ اب آگے زیر اور پیش کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کسی پر حرف کے نیچے زیر یعنی کسر آئے یا اس کے اوپر پیش یعنی ضم آئے، تو پہلی والی جو آواز ہوگی، فرسٹ جو بالکل سٹارٹنگ والا جو آواز ہوگا، اس کو ہم موٹا اور پر کر دیں گے۔ جیسے ہی ساتھ زیر اور پیش کی آواز آئے گی اس کو باریک کر دیں گے، اور اس کو پڑھیں گے اوئی۔ ایسے آپ دھیان سے سنیں جیسے کہ میں پڑھ رہا ہوں اوئی، اور آگے ایسے ہی آگے خو ہے، خو خوئی خوئی، ایسے قوف قو قوئی قو، جیسا کہ وود ہے وہ وی وو، ایسے آگے فو فو فی فی فو فو فی فو، آگے وہ وی وہ۔ یہ تو کہ حروف کا ہم نے سیکھ لیا۔ اب آگے جو ہے تھوڑی سی ہم ان کا جو خلاصہ ہے وہ مشق ہم کر لیتے ہیں، بالکل آخری جو ہے کہ ان حروف کو جب ہم کسی ورڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو وہاں پر کیسے پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ مشق بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ پہلا ہم لفظ لے رہے ہیں جی بخیل، جیسے کہ اس تختی میں خو کے نیچے زیر آ رہی ہے تو اس کو پڑھیں گے بخیل، اکثر پڑھتے ہیں باخیل، تو یہ غلط ہے۔ ایسے ہی آگے آ جائیں جی خو کے اوپر پیش، خوری خو 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 خوری خو خوری خو۔ ایسے ہی آگے جی ایک لفظ جی فو فون فون۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا چوتھا سبق حرکات کے بارے میں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ اس کو ضرور شیئر کیا کریں، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔